اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق اللہ العظیم۔ سورہ التین کی پہلی 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: والتین والزیتون، قسم ہے انجیر اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور اس پرامن شہر مکہ کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ التین انجیر اور زیتون جو ہے یہ شام اور فلسطین کے اندر پیدا ہونے والے درخت ہیں۔ طور سینا وہ پہاڑ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ ھذا البلد الامین، مکہ شہر جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کو اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ ان مقامات کی قسم کھا کر اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، لیکن کچھ انسان جو ہیں وہ برائی کے اندر ایسے غرق ہو جاتے ہیں کہ سب سے جو ہے ذلیل ترین انسانوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور کچھ انسان ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ایمان اور عمل صالح سے آراستہ کرتے ہیں اور انسانیت کی بلندیوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچا کر دیا جو انسان برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے۔ فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ تو کیا یہ دونوں قسم کے انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو اسفل السافلین میں ڈال رہے ہیں اور جو اپنے آپ کو ایمان اور عمل صالح کر کے انسانیت کی بلندیوں تک پہنچا رہے ہیں، کیا ان کا کوئی اجر نہیں ملے گا؟ ان ایسے عظیم انسانوں کو اور بدترین انسانوں کو کوئی سزا نہیں ملے گی؟ فما یکذبک بعد بالدین، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں آپ کو جھٹلا سکتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ جو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے، کیا وہ سرکش اور باغی انسانوں کو سزا نہیں دے گا اور ایمان اور عمل صالح سے آراستہ کرنے والے انسانوں کو جزا نہیں دے گا؟ کیا اپنی حاکمیت میں وہ کوئی کمی چھوڑے گا؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پڑھتے تھے تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے: سبحانک فبلا، اے اللہ تو پاک ہے، یقیناً تو سب سے بڑا حاکم ہے اور تو انصاف کرے گا۔ اللہ سے دعا ہمیں یوم حساب پر پختہ یقین رکھنے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔